السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو ڈیٹیلز ہیں باکو آذربائیجان کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پروجیکٹ ہیں اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ فردر ڈیٹیل شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ سٹی سینٹر سے کتنی دور ہے یا ایئرپورٹ سے کتنی دور ہے، تو اس کا سب سے بہترین جو سلوشن ہے میں نے کہا کہ آپ کو ویڈیو کی شکل میں بتایا جائے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس وقت آذربائیجان میں موجود ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان جو ہے یہ بارڈرنگ کنٹری ہے جارجیا کا، ٹرکی کا، اور اسی طرح سے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران ہے۔ تو اس کی لوکیشن آپ نے سمجھنی ہے کہ آذربائیجان ون آف دی بیسٹ کنٹریز ہے، اور اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کے ایک ایسا ملک جہاں پہ کرائمز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ایک ایسا ملک جہاں پر پورے کا پورا یہ کیسپین سی جو ہے یہ بھرا ہوا ہے ہائیڈرو کاربن سے، اور افریقہ کے جب تیل اور گیس کے ذخائر ختم ہو جائیں گے تو تب جو ہے جو دنیا میں آخری ریزرو ہوں گے وہ ہائیڈرو کاربن کے صرف اور صرف کیسپین سی کے اندر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو چائنا سے ٹریڈ ہو رہی ہے یورپ کی، اور یورپ جو آگے کنٹینر ان پورے چائنا ہے، قزاقستان ہے، یا ان ممالک کو بھیج رہا ہے وہ وایا، کیونکہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں رشیا اور نیچے ایران ہے، تو دونوں پہ اس وقت پابندیاں ہیں۔ تو ایک ہی کنٹری ہے یہاں سے یہ بلیک سی کے ذریعے جارجیا میں باتومی آتے ہیں، اور باتومی سے ہوتے ہوئے پھر آذربائیجان میں یہاں جو ہے ایلت پورٹ جو فری پورٹ ہے، یہ ایلت یہاں پر آتا ہے۔ تو یہاں سے پھر آگے چائنا کو، اسی طرح سے جو آکتاؤ پورٹ ہے قزاقستان کی، یہاں سے مال آتا ہے ایلت، اور یہاں سے پھر آگے پوری یورپ کو سپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین ملک ہے، ہاں اس سینس میں کہ دنیا کی سب سے سستی پراپرٹی ریزیڈنس دے رہا ہے، یعنی اگر آپ صرف اور صرف $60,000 کی یہاں پر ریزیڈینشل پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ یہاں پر پراپرٹی ریزیڈنس لے سکتے ہیں۔ آذربائیجان جو ہے اس میں تقریباً 24 سے 25% جنگلات ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے لنکران اور لیرک، یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوبا کا جو علاقہ ہے رشین بارڈر کے اوپر، یہ پہاڑی علاقہ ہے، اور یہاں پر جو فیمس ٹورسٹ سپاٹس ہیں وہ گبالا ہے، کوبا ہے، یا اسی طرح سے لیرک ہے۔ اور آذربائیجان کا یہ جو علاقہ ہے یہ پہلے آرمینیا کے قبضے میں تھا، لیکن اب الحمدللہ آزاد ہو چکا ہے، گارا باغ کا علاقہ۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی سٹیبل اور تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک ہے، جہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ نہ صرف جو ہے وہ محفوظ ہے بلکہ وہ گرو بھی کرے گی۔ اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم اس کے کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو یہ باکو اس کا کیپٹل ہے۔ یہ باکو میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اس پوائنٹ سے ادھر یہ سارے کا سارا جو شہر ہے یہ سمندر کے اندر ہے، یعنی کہ اوپر، نیچے اور اس کے سامنے یہاں پر تینوں سائیڈوں پہ سمندر ہے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ 100 کلومیٹر کا ایریا ہے جو بنجر ویران پہاڑ ہیں، تو یہاں پر جو ہے آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو مین ریزیڈینشل ایریا ہے باکو کا وہ یہی آ جاتا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ غور سے دیکھیں کہ جو یہ علاقہ ہے یہ سارے کا سارا اپارٹمنٹس کا علاقہ ہے۔ اگر ہم یہاں پہ اس کو دیکھیں تو یہ سینٹر، سٹی سینٹر جو آپ کہتے ہیں نظامی اسٹریٹ یا اس طرح کا، جیسے ہمارے ہاں لاہور میں اولڈ سٹی ہے تو اس طرح کا یہ علاقہ ہے، یہ پرانا شہر کہلاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ علاقہ جو ہے نا آلموسٹ یہاں پر سینٹر آف دا سٹی، یہ حیدر علی میوزیم اور اس طرح سے یہ دوسری جگہ ایئرپورٹ سے جو ہماری سائٹ ہے کنسٹرکشن سائٹ، یہ ہیلی کاپٹر ایئرپورٹ ہے، اور یہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ تو اس علاقے میں یہ جو زبرات کا علاقہ ہے یہ آپ کو خالی جو جگہ نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری آئل لینڈ ہے، تو یہ تو کبھی بھی سیل نہیں ہوگی۔ اور یانر داغ جو ہے یہ برننگ ماؤنٹین کو کہا جاتا ہے، یہ محمدلی کے بالکل پاس ہے۔ محمدلی جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ یہ سمجھ لیں کہ جیسے محمد ہے تو محمد میں سے ایچ ہٹا دیں تو اس کو محمدلی لوکل لینگویج میں کہا جاتا ہے، تو بعض جگہوں پہ محمدلی لکھا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ محمدلی لکھا جاتا ہے۔
جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ محمد علی لکھا ہوا ہے. تو یہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں